السلام علیکم. ریسرچ میتھڈز کا آج ہم 18th لیکچر شروع کر رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم آپریشنلائزیشن کی بات کی، ورکنگ ڈیفینیشن کی بات کی، تھیوریٹیکل ڈیفینیشن کی بات کی، اور وہ ساری باتیں اس کانٹیکس میں تھیں کہ ان کے بیسس پر ہم اپنا میجرمنٹ کا کوئی انسٹرومنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. جو بھی ویریبل ہم میجر کرنا چاہتے ہیں اس کا ہم کوئی انسٹرومنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے وی لکڈ ایٹ سم آف دی لیٹس سے ڈائمینشنز آف دیٹ پرٹیکولر ویریبل، اور اس کے بیسس پر ہم نے کوشش کی کہ اس کے ایلیمنٹس بنائیں اور پھر کویشچنز بنائیں، اور وہ ساری میں نے تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی. تو جو انسٹرومنٹ بنا، کیا وہ انسٹرومنٹ جو ہے ویلڈ انسٹرومنٹ ہے؟ از اٹ اے گڈ انسٹرومنٹ؟ اس کا کوئی کرائٹیریا بنایا جا سکتا ہے جس کے بیسس پہ ہم یہ دیکھیں کہ جو انسٹرومنٹ بنایا، جو ٹول آف ڈیٹا کلیکشن ہم نے بنایا، وہ ایک صحیح ٹول آف ڈیٹا کلیکشن ہے. تو آج کے ڈسکشن میں وی آر لوکنگ ایٹ دی کرائٹیریا فار گڈنس آف دی میجرمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر انسٹرومنٹ. اب ہم جب بیہیویئرل سائنسز کی بات کر رہے ہیں تو ہم انسٹرومنٹ بناتے ہیں جس کو ہم سوال نامہ کہتے ہیں، اور اس سوال نامے کے بیسس پر ہم میجر کرتے ہیں وہ ویریبل. اس کو اگر میں اس سے پہلے کہ میں اس سوال نامے پہ آؤں یا اس انسٹرومنٹ کی بات کروں which is trying to measure something which may not be a concrete kind of thing, something which is abstract، اور اس کو ہم میجرمنٹ کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کے ساتھ ایک عام قسم کی مثال شیئر کرتا ہوں جس کو ہم ایک فزیکل انسٹرومنٹ کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے وہ مثال ایسے ہی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ لیٹ اس سے کہ آپ اپنا ویٹ جو ہے وہ میجر کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو وے کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کتنا ہے، which is something which is very concrete. اور آپ اپنا وزن میجر کرنے کے لیے یو اسٹینڈ آن اے لیٹس اے ویئنگ مشین، اور وہ ویئنگ مشین جو ہے وہ آپ کو آپ کا وزن بتاتی ہے کہ آپ کا وزن ہے 600 لیٹس سے پاؤنڈ ہے. آپ وہ وزن دیکھتے ہیں اینڈ آپ فوراً اس مشین سے اتر آتے ہیں، اور اترنے کے بعد آپ اس مشین پر پھر کھڑے ہوتے ہیں. وہ مشین آپ کو سیکنڈ ٹائم بھی وہی بتاتی ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ 600 پاؤنڈ ہے. تیسری دفعہ آپ اس کے اوپر پھر کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر 600 پاؤنڈ بتاتی ہے. آپ جتنی دفعہ اس دوران کھڑے ہوتے ہیں اس مشین پر، وہ مشین آپ کا وزن 600 پاؤنڈ بتا رہی ہے. آپ بتائیے کہ یہ مشین جو ہے جو آپ کا وزن 600 پاؤنڈ بتا رہی ہے، میں اس کو انسٹرومنٹ کہتا ہوں، انسٹرومنٹ فار میجرنگ یور ویٹ. کیا یہ مشین آپ کا وزن جو ہے وہ ٹھیک بتا رہی ہے؟ دوسرے لفظوں میں جو ہمارا جواب آ رہا ہے اس انسٹرومنٹ کے بیسس پر، از اٹ کریکٹ؟ آپ کے خیال میں آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے؟ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا وزن 600 پاؤنڈ تو نہیں ہونا چاہیے، آئی ڈونٹ لک لائک کہ میں 600 پاؤنڈ کا ہوں. لیکن یہ مشین کنسسٹنٹ ہے، اور ایوری ٹائم یو آر آن دا مشین یہ آپ کو وہی آپ کو جواب دے رہی ہے. دوسرے لفظوں میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ انسٹرومنٹ جو ہے از اٹ اے ویلڈ انسٹرومنٹ فار میجرنگ یور ویٹ؟ Is it a reliable instrument for measuring your weight؟ دو چیزیں بڑے آرام سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ is it a valid instrument and then is it a reliable instrument؟ اب ایک لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ مشین جو ہے it has been very consistent آپ کو وہ جواب دینے میں، اور consistency اس کی یہ تھی کہ every time it is giving the same answer. دوسرے لفظوں میں کہ آپ کا انسٹرومنٹ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ اٹ از ویری کنسسٹنٹ، مینز اٹ از کوائٹ ریلائبل کائنڈ آف انسٹرومنٹ. ایوری ٹائم اگر آپ کو وہی جواب مل رہا ہے
تو مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ بھی وہی جواب ملا, دوسری دفعہ بھی, تیسری دفعہ بھی, آپ ڈفرینٹ ٹائمز میں اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں, اینڈ ایوری ٹائم یو آر گیٹنگ دا سیم آنسر. اب اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ دا مشین از ریلائبل, لیکن شکل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ویٹ جو ہے 600 پاؤنڈ تو نہیں ہونا چاہیے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشین جو ہے یہ ویلڈ آپ کو جواب نہیں دے رہی. تو دس از ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ فزیکل کائنڈ آف انسٹرومنٹ, جس کو میں نے مشین کہا, کہ وہ مشین ایک چیز میجر کر رہی ہے, یا میجر ہم اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے وزن کو میجر کرنا چاہتے ہیں, اور وہ وزن جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آن دی فیس آف اٹ ایسے نظر آتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں ہم اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کو دیکھ رہے ہیں. آن دا فیس آف اٹ لکس کہ یہ جواب جو ہمیں مل رہا ہے وہ ویلڈ جواب نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایوری ٹائم اٹ از گیونگ اس دی سیم کائنڈ آف آنسر, اٹ از ویری کنسسٹنٹ. تو کنسسٹنسی ضرور نظر آتی ہے, ریلائبلٹی ضرور نظر آتی ہے, ڈپینڈیبلٹی ضرور نظر آتی ہے, لیکن آن دی فیس آف اٹ ایسے لگتا ہے کہ جواب جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے, وہ غلط جواب ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہی چیز ہم اپنا جو انسٹرومنٹ بناتے ہیں کسی ویریبل کو میجر کرنے کے لیے, وہاں بھی ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ کیا یہ انسٹرومنٹ جو ہم نے بنایا, جس کو آپ نے ٹول کہا, ٹول آف ڈیٹا کلیکشن کہہ لیں, جو ہم نے بنایا, کیا یہ ہماری جو چیز میجر کرنا چاہتے ہیں, جو فار ایگزامپل ہم ایٹیٹیوڈ میجر کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ انسٹرومنٹ ہمارا ایٹیٹیوڈ میجر کر رہا ہے؟ اگر ہم موٹیویشن ورکرز کی میجر کرنا چاہتے ہیں تو کیا انسٹرومنٹ جو ہے ہماری مدد کر رہا ہے موٹیویشن میجر کرنے میں؟ اگر ہم نے جو مثال جاب سیٹسفیکشن کی لی تھی, تو کیا یہ انسٹرومنٹ جو ہم جاب سیٹسفیکشن میجر کرنا چاہتے ہیں, از اٹ اے ویلڈ میجر فار اے پرٹیکولر ویریبل؟ اور ساتھ ہی پھر ہم دیکھیں گے کہ اوور ٹائم کیا ہم اس کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں, از اٹ اے ریلائبل کائنڈ آف انسٹرومنٹ. تو اس لحاظ سے ہم نے اپنا جو انسٹرومنٹ بنایا اس کی گڈنس دیکھنی ہے, اس کی کوئی کرائٹیریا ہم نے بنا کر دیکھنا ہے, جس کے بیسس پر ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ انسٹرومنٹ جو ہے یہ صحیح انسٹرومنٹ ہے. اور اس کا کرائٹیریا, جیسے کہ میں نے 2 لفظ یوز کیے, اس کے کرائٹیریا میں بیسیکلی یہ 2 لفظ ہی استعمال ہوتے ہیں. وی آر لوکنگ ایٹ دی ویلیڈیٹی آف دی انسٹرومنٹ, اور اس ویلیڈیٹی کے ساتھ ہی ہم اس کی ریلائبلٹی کو بھی ہم دیکھیں گے کہ از اٹ اے ویلڈ, صحیح میجر ہو رہا ہے جو ہم میجر کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیپینڈیبل ہے, جو انسٹرومنٹ آج ڈیولپ کیا, کیا صرف یہ آج کے لیے ہی ہے, یا یہ آئندہ ہم نے اس اسٹڈی کو ویریفائی کرنا ہو تو کیا اس میں دوبارہ بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے ایٹ اندر پوائنٹ ان ٹائم. اور تیسری بات اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ انسٹرومنٹ جو ہے از اٹ کوائٹ سینسٹیو ٹو میک ڈسٹنکشن اور ڈسکریمنیٹ amongst the subjects or the people on whom that instrument is being used for measuring a particular variable. تو آئیڈیا جو آج کا ہے, جو آج کا سبق ہے, اس میں جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ goodness of the measurement. So we want to make sure the accuracy of the instrument. اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو انشور دیٹ وی آر ناٹ مسنگ اینی ڈائمینشن. ہم نے دیکھا کہ جب ہم میجر کر رہے تھے تو اس میں ہم نے ویریبل کی بہت ساری ڈائمینشنس کو لیا تھا فار پرپزز آف آپریشنلائزیشن. تو کیا ہم اس کانسیپٹ کو مختلف اینگل سے جو دیکھنا تھا, آر وی ٹرائنگ ٹو لک ایٹ فرام
all the possible angles. So we want to be ensure that we have not missed any dimension and then any element and then questions. اور ساتھ ہی پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہم نے ڈائمینشنس لی ہیں یا ایلیمنٹس لیے ہیں, are those dimensions and elements relevant to that particular topic? اور اس طرح سے we are trying to find out that nothing is missing first of all, and then nothing is irrelevant. That is, something which has been included for the measurement of that is not relevant. اور obviously میں نے ایک چیز پہ بہت emphasize کیا تھا that we have to really use logic at every aspect, every dimension اور every element, کہ اس کی ہمارے پاس argument بنتی ہے, لاجک ہمارے پاس بنتا ہے. اگر بنتا ہے تو probably we are on a right track, اور اگر نہیں بنتا تو maybe we have to reconsider what you have done. تو اس طرح سے we are looking at کہ کوئی چیز مس تو نہیں ہوئی, and then we are also assessing the goodness of measuring instrument. So the characteristics of a good measurement, جیسے کہ میں نے کہا, are 3 ہیں, بیسیکلی 2 ہیں, اس کے ساتھ ایک تیسری میں نے لگائی ہے, validity, reliability and sensitivity. تو آج کی جو ڈسکشن ہے ہماری ویلیڈیٹی, ریلائبلٹی اور سینسٹیوٹی کے ارد گرد ہی گھومے گی. سو لیٹس لک ایٹ دیز آسپیکٹس. دی گول آف میجرمنٹ, جیسے میں نے کہا, از ٹو سی دیٹ وی آر ریئلی developing something which is genuine, which is a valid kind of thing, or that thing has to be really on dot. اس کی accuracy جو ہے we have to really look into that. اور اگر accuracy نہیں ہے تو obviously ہمارے جو results ہیں وہ پھر reliable نہیں ہوں گے, اور اس کے بیسس پہ اگر ہم کو prediction کرنا چاہتے ہیں تو ہماری prediction جو ہے that will be faulty. تو اس طرح سے if we have to define or explain this concept of validity, تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ this is the ability of an instrument to measure what is intended to be measured. So we are looking at validity of the not only of the total instrument, بلکہ اس instrument کے جو components ہیں ان components کو بھی ہم دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈائمینشن جو لے رہے ہیں, کیا وہ ڈائمینشن واقعی وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے جو ہم انڈیکیٹ اس سے کروانا چاہتے ہیں یا اس سے ہم انڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. سو ویلیڈیٹی آف دی انڈیکیٹر, از اٹ اے ٹرو میجر, آر وی ٹیپنگ دی کانسیپٹ, بیکاز وی آر لوکنگ ایٹ دی ایبسٹریکٹ آئیڈیاز, جس کو ہم نے ایک کانسیپٹ کا لفظ دیا, کوئی لیبل کا نام دیا. وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا جو ہے that has to be converted into concrete kind of observations, اور ان concrete observations کرنے کے لیے ہی ہم نے انسٹرومنٹ بنایا ہے. تو ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ the degree of fit between the construct, the جو theoretical construct ہے, اور اس کے جو ہم نے indicators develop کیے ہیں. تو اس فریم ورک میں جو ہمارے ریسرچرز ہیں, they usually try to question themselves, اور جو انسٹرومنٹ بنایا ہے اس کے اوپر ہی they try to question that instrument for themselves and maybe sharing that instrument with their colleagues. اور وہاں پر وہی بات ہو رہی ہے, do the colleagues agree with the instrument which has been developed for measurement. تو ریسرچر اپنے آپ سے ہی پوچھتا ہے کہ do colleagues agree with my measurement? Does my measure correlate with others' measures of the same concept? اگر وہی کانسیپٹ کسی اور نے کسی انسٹرومنٹ کے ساتھ میجر کی ہے اور ہم نے ایک نیا انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا ہے, تو کیا یہ انسٹرومنٹ پچھلے جو اس کی فائنڈنگس ہیں, do these correlate with the findings with the previous instrument? اب میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں کہ بعض اوقات ایک تو ہے نا کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے,
میں نے یہ بھی کہیں بتایا تھا کہ سم ٹائمز وی جسٹ کنڈکٹ ریسرچ فار میتھڈولوجیکل پرپزز. سو انسٹرومنٹ کا ڈیولپ کرنا اٹ سیلف از اے ریسرچ. تو اس کو پھر یوز بھی کرنا, دیٹس another part of the whole process. But then the researcher asks, does my measure correlate with others' measures of the same concept? Does it really measure what is expected to measure? دیکھو نا, ہم نے مشین کی بات کی, ویئنگ مشین کی بات کی, تو وہ ویئنگ مشین ہم نے دیکھا کہ وہ ویٹ تو میجر کر رہی تھی, بٹ اٹ واز ناٹ گیونگ اے ویلڈ آنسر. The person who was standing on the weighing machine didn't look like کہ اس کا ویٹ جو ہے 600 پاؤنڈ ہے, اس کا ویٹ شاید بہت تھوڑا تھا اور اس کو پتا ہے کہ کتنا ہے, تھوڑی بہت ویریشن وہ دیکھ رہا ہے. تو اس طرح سے does it really measure what is expected to measure? So the answers provide some evidence of the measure's validity, کہ کس حد تک ہم اس کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں, کس حد تک ہم اس کے ساتھ ڈیویٹ کر رہے ہیں, اور کہاں تک ہم وہ ڈیویئنسی جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور وی کین لیو ود دیٹ, اور کہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ریئلی آؤٹ اینڈ پرہیپس وی ہیو ٹو سی کہ یہ میجر نہیں ہو رہا. تو ویلیڈیٹی کی 3 قسمیں ہم دیکھتے ہیں, اور ان 3 قسموں کے نام ایسے ہیں: دی کانٹینٹ ویلیڈیٹی, the criterion related validity, and then the third one is the construct validity. We look at each one of these types of validity. So let's look at first of all the content validity. Content validity کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں question یہ ہے کہ do the measures include an adequate and representative set of items that tap the concept? Means کہ جو ہم نے آئٹمز لیے ہیں یا ڈائمینشنز ہم نے بنائی ہیں, یا ہم نے دیکھا کہ دس پرٹیکولر ویریبل کو میجر کرنے کے لیے جو ہم نے آئٹمس بنائے, دا کمپوننٹس آف دیٹ ویریبل اور دا کمپوننٹس آف دیٹ انسٹرومنٹ کو ہم دیکھیں, تو کیا ہم نے ایگزاسٹیو قسم کی کوریج دی ہے ٹو آل دوز dimensions and elements and the questions? So that's what it is. Do the measures include an adequate and representative, 2 items آ رہے ہیں, adequate and representative set of items that tap the concept. Okay, adequate ہے, enough numbers ہیں, and then logically do these dimensions really represent what we are trying to find out? So these are the 2 important things: adequacy of the items which have been included, the contents of that measure, and then are these represent that particular concept? How well the dimensions and elements of the concept have been delineated. Delineated means کہ وہ جو dimensions ہم نے بنائیں ان کو ہم نے کیسے define کیا, آؤٹ لائن ان کی کیا تھی, ان کو ہم نے ڈسٹنگوش کیا, ہاؤ ہیو وی ڈسٹنگوشڈ دیٹ, اور پھر ہم نے ہر ڈائمینشن کے ساتھ جو ایلیمنٹس بنائے وہ ہاؤ ویل ہیو وی بین ایبل ٹو آؤٹ لائن دیٹ, ڈیفائن دوز, ہم اس کو کرسٹلائز کر سکے ہیں, کس حد تک کر سکے ہیں, along with the logical explanations. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو آئٹمس کو آئیڈینٹیفائی کیا, کیا وہ آئیڈینٹیفائڈ آئٹمس جو ہیں آر سفیشینٹ ٹو میجر اٹ, ریپرزینٹیو ہیں, ان کو ہم نے ٹھیک طرح سے کیا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو میجر پرٹیکولر کانسیپٹ لائک فیمنزم. نو واٹ از فیمنزم؟ اب فیمنزم کو میجر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم پہلے اس کو ڈیفائن کریں گے, اور میں نے جیسے کہ پہلے کہا ہم وی آر لوکنگ ایٹ کنسیپچوئل کائنڈ آف ایکسپلینیشن آف دی کانسیپٹ. سو فیمنزم امپلائز اے پرسنز کمٹمنٹ ٹو اے سیٹ آف بلیفس creating full equality between men and women.
اب ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں, فل ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں. اب یہ ایکوالٹی اگر بٹوین دا ٹو جینڈرز ہم نے دیکھنی ہے یا کرنی ہے, تو پھر ہم اس کو ہاؤ ڈو وی ڈیلینیٹ اٹ, اس کو اگر میجر کرنا ہے, کسی ایک شخص کی لیول آف فیمنزم دیکھنی ہے, تو وہ دیکھنے کے لیے وی مے ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈفرنٹ ڈائمینشنس آف دس پرٹیکولر کانسیپٹ. وہ ایکوالٹی ہم کس کس ایریا میں دیکھیں گے, اس کو دیکھنے کے لیے مثال کے طور پر وی آر لوکنگ ایٹ ایکوالٹی ان دی ایریاز آف آرٹس, we are looking into the intellectual pursuits of men and women. We could look at equality between men and women in the family setup. We could look at equality at place of work where people are, let's say, doing jobs. We could look at the equality in the areas of politics. We could look at decision makings, different situations, means something doing with the authority relations. اب یہ جتنی باتیں میں نے کہیں, آرٹ, انٹلیکچوئل پرسیوٹ, فیملی, ورک, پالیٹکس, اتھارٹی ریلیشنز, دیز ہیو بین کنسیڈرڈ اور کین بی کنسیڈرڈ ایز ڈفرنٹ آسپیکٹس آف ہیومن لائف اور ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف ہیومن لائف ویئر وی آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ دی ایکوالٹی بٹوین دیز ٹو جینڈرس. Now we have to see, جب ہم دیکھ رہے ہیں, now are these dimensions enough, sufficient? Are we giving an adequate coverage of the dimensions? Is it an exhaustive kind of coverage? So that's the question. Is there adequate coverage of the dimensions? کوئی ایسی تو نہیں ہے کوئی ڈائمینشن رہ گئی ہو, یا ان میں سے کوئی ایسی ڈائمینشن تو نہیں ہے جو irrelevant ہو. Can we really develop our arguments and logic to justify the inclusion of each one of these dimensions? اور کوئی رہ تو نہیں گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں, do we have questions on each dimension? اب dimensions کے بعد, if you remember, we looked at the elements, and along with the elements then we tried to formulate questions on each element. Now, when we are developing our instrument, we are trying to identify dimensions, elements, and the questions. Now, look at the questions which we have formulated. Do we have questions on each dimension? Now, that's one way to look at the validity of the instrument. If a particular dimension has been taken and elements have been, let's say, spelled out, then see, have we formulated questions on each of these elements? اگر کوئی مس ہو گیا ہے تو maybe we have to reconsider that. اب یہ چیز ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے اپنا لاجک دینے کے بعد بہت ٹھیک طریقے سے بنائی ہے, but maybe there are certain items or certain elements جس کے اوپر ہم نے کوشچن ہی نہیں بنائے, وہ مس ہو گئے ہیں, so means there is some flaw in the development of our instrument. اور اگر ہم نے بنا لیے ہیں اس کے بعد بھی اپنی طرف سے ٹھیک بنایا, لاجک دیا, now we should share that with others, with colleagues. We could ask some experts to give their opinion about the formulation of those questions. First of all, on the composition of those dimensions, کہ وہ exhaustive ہیں. پھر ان کا جو ہے ایلیمنٹس ہیں, are those okay, logically sound ہیں. پھر questions بنائے ہیں. Now we can share it with a panel of experts. ان کو آپ دیجئے who could independently, ایک مطلب ہم نے جو انسٹرومنٹ بنایا ہم ایک پروفیشنل کو دیتے ہیں, ایک ایکسپرٹ کو دیتے ہیں, اس کی ایک کاپی ہم دوسرے کو دیتے ہیں, ایک کاپی ایک تیسرے کو دیتے ہیں. سو وی لیٹ اس سے ہیو 5 ایکسپرٹس, اور ہر ایکسپرٹ کو ہم اپنے انسٹرومنٹ کی ایک کاپی دیتے ہیں, اور وہ ایکسپرٹ انڈیپینڈنٹلی, ناٹ کہ وہ سارے ایکسپرٹ اکٹھے بیٹھ کر رہے ہیں, ایوری ایکسپرٹ انڈیپینڈنٹلی از ٹرائنگ ٹو give his evaluation
of that particular instrument کہ جو کام کیا ہے does it really fit into the scheme of things کہ جو انڈیکیٹرز بنائے ہیں do they really fit, do they really measure what we are trying to measure it. اس کی validity دیکھنے کے لیے now that expert is going to give us his or her opinion. So panel of judges may attest the content validity of an instrument. Now each panelist is going to give his opinion and trying to see its validity. And then we could see where there is an agreement on its measurement, اور جہاں agreement نہیں آ رہا, maybe the researcher has to rethink about that. And obviously جو ہمیں ججز ہیں یا ایکسپرٹ ہیں جو ہمیں اوپینین دیں گے, that will also be based on their arguments, their logic, and on that basis we might see کہ جو ہم نے انسٹرومنٹ بنایا وہ میجر ہمارا ویریبل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب اس دوران جب میں مثال دے رہا تھا اس مشین کی تو وہاں میں نے ایک لفظ بولا تھا فیس ویلیڈیٹی کا. اب what is a face validity which is part of this content validity? Face validity is perhaps the basic and minimum index of content validity. اب شکل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ واقعی جو ہم میجر کرنا چاہتے ہیں وہ میجر ہو رہی ہے. تو ہم فیس ویلیڈیٹی میں ہم دیکھ یہ رہے ہیں that items that are supposed to measure a concept do on the face look they measure the concept. جس سے ہم میجر کر رہے ہیں کیا واقعی وہ میجر ہو رہی ہے. تو مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص ہے and he has a college education اور کالج لیول تک اس نے میتھمیٹکس پڑھا ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی اس نے وہاں تک پڑھا ہے. تو how do we measure it? What instrument do we use to measure the ability of a person that he has ability mathematics میں ability جو ہے اس کی یا level of mathematics کی ability کالج لیول کی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کو ہم جو ٹیسٹ دے رہے ہیں, جو انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں یا جو سوال پوچھ رہے ہیں, اور اگر سوال ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ 2+2 جو ہے وہ کتنے کے برابر ہوتا ہے, تو وہ اس کا وہ جواب دے گا. تو will it really on the face of it measure the level of math ability at the college level? کیونکہ یہ تو شاید کوئی اسکول لیول کا ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ بھی شاید بتا دے گا کہ 2+2 جو ہے وہ کیا ہوگا. So in that sense, on the face of it, perhaps that instrument may not be considered a real valid instrument for measuring the level of math ability of a person. اور اگر ہر شخص کا جواب صحیح آ رہا ہے, سیم آ رہا ہے, تو آپ کو شاید کچھ اور سوچنا پڑے گا کہ یہ اس کی کالج لیول کی میتھ کی ایبلٹی میجر نہیں کر رہا. So there should be subjective agreement among professionals about the measuring content. So that is how we look at the face validity. اگر professionals اس انسٹرومنٹ پہ 2+2 پہ ایگری نہیں کر رہے تو obviously this may not be considered as a valid instrument. ہمارا سیکنڈ جو تھا ویلیڈیٹی کا آسپیکٹ وہ تھی یا ٹائپ جو تھی وہ تھی کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی. اب کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں the researcher uses some standard or criterion to indicate a construct accurately. یعنی وہ اپنے انسٹرومنٹ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کر کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی کہ جو ہم نے انسٹرومنٹ بنایا, ہاؤ ڈز اٹ کمپیئر ود دی ایگزسٹنگ انسٹرومنٹ جو پہلے کوئی اسٹینڈرڈائز قسم کا بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہم مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈز اٹ میجر. سو وی یوز اٹ ایز اے اسٹینڈرڈ اور اے کرائٹیرین, اور اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم یہ نئے انسٹرومنٹ سے جو ہم نے بنایا ہے
کیا وہی رزلٹس آ رہے ہیں, اسی قسم کے رزلٹس آ رہے ہیں؟ اور اگر اس اسٹینڈرڈائزڈ انسٹرومنٹ کے ساتھ ملا کر ہم اسی قسم کے رزلٹس آ رہے ہیں تو وی مائٹ سے کہ ہمارا انسٹرومنٹ جو ہے وہ ویلڈ انسٹرومنٹ ہے. ڈز دا میجر ڈفرینشیٹ انڈیویجولس آن دی کرائٹیرین اٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو پریڈکٹ؟ یعنی کہ ڈز اٹ ریئلی ڈفرینشیٹ؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ ویریبل ہے, اور جس پاپولیشن پہ یا جن لوگوں پہ ہم وہ انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں, یا جن لوگوں کی لیٹ سے ہم فیمنزم میجر کر رہے ہیں, تو جو انسٹرومنٹ ہم نے بنایا تو کیا اس انسٹرومنٹ کے بیسس پہ ہمیں کوئی ویریشن نظر آ رہی ہے؟ اگر ویریشن نظر آ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ مے بی دس از اے ویلڈ کائنڈ آف انسٹرومنٹ. یعنی کہ ڈز اٹ ڈفرینشیٹ انڈیویجولس آن دی کرائٹیرین اٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو پریڈکٹ؟ کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس انسٹرومنٹ کے بیسس پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگوں کی جو ہے فیمنزم وہ ہاؤ ڈز اٹ compare, how does it differ from one person to another person, or from one group of person to another group of person. So that is how we look at that. اور یہ دیکھنے کے لیے پھر ہم اسی کرائٹیرین کی دو فردر سب ٹائپس ہم دیکھتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کنکرنٹ ویلیڈیٹی اور پریڈکٹیو ویلیڈیٹی. کنکرنٹ کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہ آپ پریزنٹ ٹائم میں دیکھ رہے ہیں, یعنی an indicator must be associated with pre-existing valid indicator concurrently. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ابیلٹی فرق ہے, اوکے, لوگوں کی پرفارمنس فرق ہے. مثلا اسٹوڈنٹس ہیں ایک کلاس میں, تو اسٹوڈنٹس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اور فرق ہے. ہم ان کو ایک ایگزام دیتے ہیں, لیٹس سے ایم سی کیوز دیتے ہیں. اب ایم سی کیوز جو ہم نے بنائے, ہم نے جو ایگزام دیا, اس میں probably we are trying to measure the ability of the students on a particular subject. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ جو ہمارا انسٹرومنٹ ہے یا ایگزامینیشن بنایا, جو ہم نے پیپر بنایا, it's going to discriminate amongst the students, differentiate amongst the students with respect to their performance on that particular subject. اور اگر یہ جو ہمارا امتحان ہے اس میں سب لوگوں کی پرفارمنس ایک ہی ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے is not differentiating, is not discriminating the students who were supposed to have different abilities, different levels of performance. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے یا ایگزامینیشن جو ہم نے بنایا, یہ شاید ویلڈ ایگزامینیشن نہیں ہے, بیکاز اٹ ڈزنٹ میک اے ڈسٹنکشن, ڈزنٹ ڈسکریمنیٹ, کہ لائق اور نالائق میں ہم کوئی فرق نہیں دیکھ رہے. اینڈ ہوپ فلی یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ہی بہت لائق ہو گئے ہوں, بٹ اسٹل جو بھی ان کی لیاقت ہے, ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب اسٹوڈنٹس کی برابر ہوگی. دیر ول بی اے ڈفرینس, اور اگر یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا تو obviously we will say that there is something wrong. So create a new intelligence test. For example, is it highly associated with the existing IQ test? پچھلے ٹیسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کی ابیلٹیز میں فرق ہے, نیا ہم دے رہے ہیں. Does it really make a distinction? Do those who score high on old test also score high on new test? If yes, then valid. یہ تو آئی کیو ٹیسٹ کی بات کی. میں نے اس سے عام سی مثال دی تھی کہ امتحان کی بات دی, امتحان کا پرچہ بنایا, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں ویریشن ہے, تو جو ہم نے پرچہ بنایا کیا اس پرچے کے بیسس پہ جو اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس آئی, کیا اس میں ویریشن نظر آ رہی ہے؟ اگر ویریشن نظر آ رہی ہے ایٹ دا مومنٹ, تو ہم یہ کہیں گے there is a validity of this instrument. اگر اس میں وہ ڈسکریمنیشن نہیں آ رہی تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ جو انسٹرومنٹ ہے, جو ہم نے امتحان کا پرچہ بنایا, وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. سو وین اے اسکیل ڈفرینشیٹس انڈیویجولس who are known to be different should score differently on the instrument. دیکھو نا, ہمارے جو اسٹوڈنٹس سامنے بیٹھے ہیں, ہماری کلاس میں ہیں, we have information about them that they are of different levels. Okay.
اب جو انسٹرومنٹ بنایا ڈز اٹ میک ڈسکریمنیشن امانگسٹ دیم؟ تو یہ ایک عام سی مثال تھی. دوسری مثال جو آئی کیو ٹیسٹ کی تھی, آئی تھنک دیٹس ویری ویلڈ. آئی کیو ٹیسٹ کے اسٹینڈرڈائزڈ انسٹرومنٹس بنے ہوئے ہیں, اور ہم نے اگر نیا انسٹرومنٹ بنایا ہے تو وہ کیا یہ نیا انسٹرومنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے ایٹ دا مومنٹ؟ اگر کر رہا ہے تو ہم کہیں گے اٹس ویلڈ انسٹرومنٹ, اگر نہیں کر رہا تو ہم کہیں گے اٹ نیڈس امپروومنٹ, پرہیپس اٹ از ناٹ پرفارمنگ دا وے اٹ شوڈ ہیو پرفارم. دوسری اس کی جو بات تھی وہ پریڈکٹیو ویلیڈیٹی تھی. انسٹرومنٹ بنایا, اس کے بیسس پہ ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں فار فیوچر, اور یہ پریڈکشنز ہمارے بہت جگہ پر کام آتی ہے. مثال کے طور پر ہم داخلہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کا, داخلے کے وقت ہم ان کو ٹیسٹ دیتے ہیں, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیتے ہیں, اور اس ٹیسٹ کے بیسس پر ان کی ہم ایبلٹی ڈٹرمن کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں آن میرٹ ہم ان کو لے لیں. تو پریڈکٹیبلٹی کے حوالے سے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے, سو اٹ انڈیکیٹس دی ایبلٹی آف دی میجرنگ انسٹرومنٹ ٹو ڈیفرینشیٹ امانگ انڈیویجولس ایز ٹو فیوچر کرائٹیرین. جو آج ہم نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیا اور اس ٹیسٹ کے بیسس پہ ہم نے ڈسکریمنیٹ کیا امانگ اسٹوڈنٹس, ہم نے کہا کہ یہ بہت اچھے ہیں, یہ اس سے کم اچھے ہیں, یہ اس سے کم اچھے ہیں, اور ہم نے کوشش کی کہ ٹاپ کے اتنے لوگ ہم نے لینے تھے وہ ہم نے لے لیے. تو اس کے بعد لیٹ اس سے دے آر ہیئر ود اس, دے آر اسٹڈیئنگ ود اس فار 1 year. تو یہ سال کے بعد اگر ہم ان کو پھر ٹیسٹ دیتے ہیں تو جو لوگ ٹاپ پہ تھے وڈ دے ریمین آن ٹاپ, یا وہ ٹاپ والے جو ہیں وہ ٹاپ پہ نہیں ہیں, نیچے سلپ ڈاؤن کر گئے ہیں. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ انسٹرومنٹ جس کے بیسس پہ ہم نے کوشش کی کہ اچھے اسٹوڈنٹس لیں, اور اسمپشن یہ تھی کہ اچھے لیں گے تو ہمارا فیوچر میں رزلٹ بھی اچھا ہوگا, تو کیا ہم نے جس بیسس پہ یہ سارا ڈیسیشن لیا, کیا وہ جو انسٹرومنٹ تھا کیا وہ ویلڈ ہوا, کیا پرفارمنس ان کی بعد میں اچھی رہی؟ اگر ٹاپ پہ رہی تو ہم کہیں گے کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ تھا دیٹ واز ویلڈ انسٹرومنٹ, اٹ ہیڈ دا پریڈکٹیو ایبلٹی. اور اگر وہ نہیں ہوا تو مینس ہمارا جو انسٹرومنٹ تھا دیٹ واز ناٹ ویلڈ. تو اس میں بات آئی ریپیٹ, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ایٹ دا ٹائم آف سلیکشن ہم نے دیا, دوز ہو اسکور, اسمپشن یہ ہے کہ those who score high at time 1 means let's say at the time of admission should perform better in future, that's the time 2. Time 2 could be 6 months, time 2 could be 1 year, than those who had scored low. So that's how we look at the predictive validity. اگر یہ بات ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا انسٹرومنٹ جو ہے ویلڈ ہے, اگر نہیں ہے تو perhaps we have a doubt in it. تیسری ہماری جو ویلیڈیٹی کی ٹائپ تھی وہ تھی کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی. اٹ از یوزڈ فار میجرنگ دی ملٹیپل انڈیکیٹرس, کہ جو ہم نے کنسٹرکشن کی ہے وہ جو ہم نے ڈائمینشنس لی ہیں, ہاؤ اباؤٹ دوز ڈائمینشنس, ڈو ویریس انڈیکیٹرز آپریٹ ان کنسسٹنٹ مینر, ہاؤ ویل دی ریزلٹس obtained فرام دا یوز آف دا میجر فٹ دا theories around which the test is designed. This is assessed through کنورجنٹ اینڈ ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے انڈیکیٹرز لیے ہیں یا ڈائمینشنس لی ہیں, جو ایک رسپونڈنٹ ہے وہ ایک ڈائمینشن پہ اس کی کچھ ایک قسم کا سکور آ رہا ہے, دوسری ڈائمینشن پہ کچھ اور قسم کا سکور آ رہا ہے, تیسری پہ کچھ اور قسم کا سکور آ رہا ہے. شوڈ دیز سکور بی سملر اور دیز شوڈ بی ڈسملر. تو ہم جو آئٹمس لے رہے ہیں ڈو دے ریئلی کنورج ود ایچ ادر, یا وہ کنورج نہیں ہو رہا ہے. جو پازیٹیو قسم کی چیزیں ہیں, اگر ایک پہ پازیٹیو اسکور آیا ہے تو کیا دوسرے پہ بھی پازیٹیو اسکور آیا ہے, اور کیا تیسرے پہ بھی پازیٹیو اسکور آیا ہے. سو دیٹس ہاؤ وی لک ایٹ دی کنورجنٹ اینڈ ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی. لیٹ می لک ایٹ اٹ اگین. کنورجنٹ ویلیڈیٹی جو ہے اس میں ملٹیپل انڈیکیٹرز آف اے کانسیپٹ کنورج
or are associated with one another. کہ ایک پہ اگر ہائی آیا ہے تو دوسرے پہ بھی ہائی آیا. So means these have some high correlation with each other, highly associated with each other. So that's what convergent is. So multiple indicators hang together or operate in similar ways. For example, we measure education as a construct. اب دیکھیے ایجوکیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پر لیٹس سے امپلائمنٹ کے لیے ہم کال کرتے ہیں لوگوں کو, ہم کہتے ہیں اس ایجوکیشن کا لیول کا بندہ چاہیے, اور وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی میری اتنی ایجوکیشن ہے. ہم اس کو بلیو نہیں کرتے, ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یار تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے, تو ہم ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سرٹیفکیٹ میں کیا کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا یار سرٹیفکیٹ تو یہ ٹھیک ہے آپ کا پاس ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے. دین وی ٹرائی ٹو گیو اے ٹیسٹ میجرنگ دا لیٹس سے اس کا جو کوالیفیکیشن اس لیول کا ہم نالج میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اف دا میجرز ڈو ناٹ کنورج, آپس میں یہ کورسپونڈ نہیں کرتے, یعنی جو کلیم کر رہے ہیں ہم کالج کی ہمارے پاس ڈگری ہے اور کالج کے ریکارڈ میں وہ سپورٹ نہیں ہو رہی, تو مینس دیز ڈونٹ کنورج ود ایچ ادر. اور دوز ود کالج ڈگری پرفارم نو بیٹر دین ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ, تو پھر یہ دو چیزیں بھی آپس میں کوریلیٹ نہیں کر رہی, ایسوسیٹ نہیں کر رہی. کلیم اس کا ایجوکیشن کا کچھ اور ہے, پرفارمنس کچھ اور ہے, تو آؤٹ کم جو ہے آف ایچ ڈز ناٹ کنورج. تو اگر ان میں ویک ہے کنورجنس تو ہم کہیں گے کہ یہ انسٹرومنٹ جو ہے ہمارا میجر نہیں ہو رہا ہے, ویلڈ نہیں ہے. ڈسکریمنٹ کا ہے the indicators of one concept hang together or converge but also diverge or are negatively associated with opposing constructs. If two constructs A and B are very different, then measures of A and B should not be associated with each other. ایک پازیٹیو چیز میجر ہو رہی ہے, ایک میں مثلا لبرلزم میجر ہو رہی ہے, دوسرے میں کنزرویٹزم میجر ہو رہی ہے, دونوں کا اسکور از لائکلی ٹو بی ڈفرنٹ. سو وی ہیو 10 questions to measure, let's say political conservatism. People answer all 10 in similar ways. We put additional questions that measure liberalism. 2 scores are theoretically predicted to be different. اور اگر یہ ڈفرنٹ ہیں تو ہم کہیں گے کہ it is discriminating, this is a valid kind of measure. تو اس طرح سے ہم ویلیڈیٹی کو میجر کر رہے ہیں کہ ہمارا انسٹرومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا ریلائبلٹی. ریلائبلٹی جیسے میں نے کہا کہ کنسسٹنسی کی بات ہے, the degree to which measures are free from random error and therefore yield consistent results. So that's how we move on to the consistency of our instrument. Consistency میں we are looking at stability of the results. So ہم اوور ٹائم ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ ہم وہی انسٹرومنٹ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں, اگر ہمیں ریزلٹس سیم آ رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ویلڈ ہے. So 2 important dimensions of reliability, ایک اسٹیبلٹی ہے, دوسرا کنسسٹنسی ہے. اسٹیبلٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابیلٹی آف دی میجر ٹو ریمین دا سیم اوور ٹائم, یعنی ہم نے ایک دفعہ ایک ٹیسٹ دیا کسی لیٹس سے پاپولیشن کو, ان کا ایک رزلٹ آیا, اس کے بعد اسی پاپولیشن کو ہم نے دوبارہ ٹیسٹ دیا کچھ وقت عرصے کے بعد, لیٹس سے آفٹر 2 days, اور اگر پھر وہی رزلٹ آتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ there is a stability. Okay, so that's called test and retest. ایک دفعہ ٹیسٹ دیا پھر ٹیسٹ دیا, دونوں میں اگر ایک ہی بات آ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ this is consistent. اور دوسرا جو ہے وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں parallel form of reliability. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم, جیسے میں نے کہا کہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کا ٹائم کا گیپ ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ٹائم کا گیپ ہو تو پھر وہ ٹائم کا ایک ایفیکٹ ہو سکتا ہے. ادروائز اگر ہم 2 اوقات میں ٹیسٹ دے رہے ہیں تو رزلٹ ہمارے وہی آنے چاہیے, اندرس کے سال کا فرق ڈال دیا تو وہ جو رسپونڈنٹس ہیں آبویسلی ان کی ایج میں فرق آ جائے گا, نالج میں فرق آ جائے, اس کی وجہ سے فرق تو آ سکتا ہے.
بٹ ادروائز ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ فرق آیا ہے کہ نہیں آیا. پیرلل فارم میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک فارم ہم نے بنایا, اسی طرح کا ہم نے ایک اور فارم بنایا, اور دونوں فارمز کے جو ریزلٹس ہیں ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں, اور اگر دونوں کے ریزلٹس ایک ہی طرح کے آ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ریلائبل قسم کا انسٹرومنٹ ہے. So when responses on two comparable sets of measures tapping the same construct are highly correlated, ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو ہے ٹھیک قسم کا انسٹرومنٹ ہے. ہم دو انسٹرومنٹ میں لیٹس سے نمبر آف کویسچنز وہی رکھ رہے ہیں, کوئی ورڈنگ چینج کر دیتے ہیں, ان کی لوکیشن سوالوں کی چینج کر سکتے ہیں, لیکن رسپانس کیٹیگریز ہم وہی رکھتے ہیں. تو اس میں اگر دونوں کے رسپانسز اور اینڈ پروڈکٹ ایک ہی آ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا جو ہے انسٹرومنٹ ہے وہ ویلڈ ہے. ویسے بھی ایک انسٹرومنٹ کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں, ایون آڈ میں ہم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں, ایون نمبروں کے سوال ایک طرف کر لیے, آڈ کے دوسری طرف کر کے, دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں کہ اس کے ایون پہ کیا لوگوں نے سکور لیا, آڈ پہ کیا سکور لیا, دونوں کا اگر سملر ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے دیٹ از ریلائبل. اس میں انٹرنل کنسسٹنسی کی بات بھی آتی ہے کہ ہمارے جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں کیا آر دیز گیونگ اس دا سملر کائنڈ آف رسپانسز. انٹرنل کنسسٹنسی میں دیکھتے ہیں کہ انڈیکیٹو آف دی ہوموجینیٹی آف دی آئٹمس in the measure, they should hang together. ایک کے اوپر اگر ہائی آ رہی ہے بات تو دوسرے کے اوپر آ رہی ہے. So we can examine if the items and subsets of items in the instrument are highly correlated. So this is how we look at that. Inter-item consistency دیکھ سکتے ہیں. Test of consistency of respondents' answers to all items in a measure to the degree that items are independent measures of the same concept. ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے ہائیلی ریلائبل قسم کی بات آتی ہے. سپلٹ ہاف کی میں نے ابھی ایک طرح سے اس طرف اشارہ کیا کہ ہم اپنے انسٹرومنٹ کو دو حصوں میں بانٹ کر دیکھ سکتے ہیں, آدھے کے اوپر کیا رسپانس آ رہا ہے, دوسرے آدھے کے اوپر کیا آ رہا ہے. اگر دونوں کے رسپانسز جو ہیں ہائیلی کورلیٹڈ ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ہائیلی ریلائبل ہے. اب یہ یہاں پر ضرور دیکھیے کہ ریلائبلٹی جو ہے ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ صحیح ہے, بیکاز اٹ از نیسسری بٹ اٹ از ناٹ سفیشینٹ کنڈیشن ٹو ٹیسٹ دی گڈنس آف اے میجر. ہم نے دیکھا آپ وہ مشین ویئنگ مشین کی بات دیکھی کہ اٹ واز کنسسٹنٹلی گیونگ دا سیم آنسر. دیٹ واز ہائیلی آن دیٹ کاؤنٹ اٹ واز ہائیلی کنسسٹنٹ, اٹ واز ہائیلی ریلائبل. لیکن that was not sufficient to take that instrument as a good instrument measuring what we are trying to measure. So a measure could be highly stable, inconsistent, but may not be valid. So validity ensures the ability of the instrument to measure the intended concept. ہمیں دونوں کو ہی لینا ہوگا کہ ایک انسٹرومنٹ جو ہے وہ ویلڈ بھی ہے اور وہ ریلائبل بھی ہے. اگر ویلڈ نہیں ہے, ریلائبل ہے, اگین it's a useless kind of instrument. It's not a good instrument. Therefore, we are looking for both validity as well as reliability. تو تیسری ایک آئٹم reliability. Look over here. We have an old rifle and it might be having low reliability. We change it and okay, ٹارگٹ پہ آ رہا ہے, ٹارگٹ کے اوپر اس کے شاٹس نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دے آر اوے, اور وہ پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ ویلڈ بھی ہو. تیسری ایک آئٹم, تیسری ایک آسپیکٹ جو گڈ انسٹرومنٹ کی تھی وہ میں نے سینسٹیوٹی کی بات کی تھی. اب سینسٹیوٹی دیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انسٹرومنٹس ایبلٹی ٹو ایکوریٹلی میجر ویریبلٹی ان دی رسپانسز. اب دیکھیے نا, آپ ایک
انسٹرومنٹ ہم وے کر رہے ہیں تو ویئنگ کی بات بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چیز وے کر رہے ہیں. لکڑی وے کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو ویئنگ مشین ہے کچھ اور طرح کی ہے. اگر اپنا ویٹ میجر کر رہے ہیں کوئی اور طرح کی ہے, اور اگر ہم سونا میجر کر رہے ہیں تو اس کے لیے اگین کسی اور طرح کی ہے. بیکاز دیز انسٹرومینٹس اور دیز ویئنگ مشینز ہیو ٹو بی really sensitive to give us the fine kind of differences between the subjects over here. So that is how we look at the sensitivity, that the instrument's ability to accurately measure what we are trying to measure. So کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ dichotomous kind of responses, yes no کی بات کر رہے ہیں, maybe they don't measure what the fine differences between the subjects. So for that purpose, maybe we have to give a greater choice rather than giving only yes and no or agree and disagree. We may have to give further choices to the respondent in case he is trying to give us some measure of a particular variable. So a sensitive measure with numerous items on the scale may be needed. For example, increase the items. Maybe one item is not sufficient to measure. So for that matter, increase the items and also increase the response categories of the people. So thereby we see that it should be sensitive, reliable, as well as valid. But then we have to look into the practicalities of the whole things, whether these are operational or not operational. Therefore, we look into the practicalities as well, whether we can use it, what will be the cost of that. So operational requirements might put limitations on the use of a particular instrument. So اس طرح سے آج کے لیسن میں میں نے کوشش کی کہ جو ہم انسٹرومنٹ بنائیں اس کو یہ دیکھا جائے کہ از اٹ اے گڈ انسٹرومنٹ, ڈز اٹ فٹ ان ٹو دی گڈنس آف دی میجرمنٹ. اینڈ فار دیٹ میٹر وی لکڈ ایٹ 3 criteria, دی ویلیڈیٹی, ریلائبلٹی اینڈ دا سینسٹیوٹی. سو آپ نے جو بھی انسٹرومنٹ بنانا ہے اس کو ان 3 آسپیکٹس کے اوپر دیکھنا ہے کہ از اٹ ریئلی اے گڈ میجر. آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم نئے ٹاپک پہ ڈسکشن ہوگی. تھینک یو ویری مچ.